علماء ہند ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے، جو 1919 میں امرتسر کی مسجد میں قائم کی گئی تھی، جس نے اپنے قائم کردہ وقت سے لے کر آج تک اور تحریک جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج اسی جماعت یعنی جمعیت علماء ہند کی ضلع لدھیانہ کی گورننگ باڈی کی میٹنگ تھی منتظمہ کی، اس میں اہم مدعوں پر چرچا کی گئی، جیسے سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا، نشہ شراب نوشی اور دیگر برائیوں کو ختم کرنا، اسی طرح غریب یتیم بچوں کی شادی کرنا، دینی تعلیمی ادارے بنانا، اور جو بچے غریب ہیں، جو پریوار غریب ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا اور دیگر مدعوں پر چرچا ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی سبھی لوگوں نے اس پہ اتفاق رائے ظاہر کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جیسے دیش میں کوئی نہ کوئی پرابلم پڑ جاتی ہے، بیماری آئی تھی، مارا ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی جمعیت علماء ہند نے آپ وجے جی ساتھ تھے ہمارے، اور کیا نام کورونا کا دور تھا، جہاں سرکاریں نہیں پہنچ سکی، میں خود ساتھ گیا ہوں، ہمارے سکندر جی اور ہماری جماعت پوری ساتھ تھی۔ کچھ لوگ بیچارے جو پرواسی لوگ تھے، جن کو ایک ہفتے تک کے ان کے پاس راشن نہیں تھا، اور لوگ بیمار تھے، دوائیوں کا انتظام کیا گیا، راشن ہم لوگوں نے خود جا کر ان کے گھروں تک پہنچایا، ان کے علاج کرائیں۔ کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کو گاڑیاں مہیا ان کے لیے کرائی گئی، اور ان کے لیے ہر طرح کے انتظامات اور سہولتیں کی گئی۔ ابھی آسام میں کچھ پہلے باڑھ آئی، وہاں مکانات گر گئے لوگوں کے، اس میں ہندو بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو تقریباً 60 کے قریب مکان بنا کر دیے، اس میں جو ہے تقریباً 6-6.5 لاکھ کا ایک مکان کا خرچ ہے۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند بڑھ چڑھ کر ہر مذہب اور ہر قوم کی خدمت کرتی ہے۔ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ راہ روڈ مدنی مسجد کے اندر جمعیت علماء ضلع لدھیانہ کا پروگرام منعقد ہوا، جس کے صدر حضرت مولانا سید عادل صاحب دامت برکاتہم تھے، اور تمام اراکین منتظمہ یہاں تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے جمعیت علماء ہند نے 6 ایجنڈے پاس کیے ہیں، کہ جس میں سب سے پہلے مکاتب کے اوپر کہ ملک کے اندر اور خاص طور سے پنجاب کے اندر جو تعلیم کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کی گئی۔ ایسے ہی پنجاب کے اندر جو نشہ سب سے زیادہ ملک میں مانتا ہوں میری رائے کے مطابق شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ نشہ پنجاب کے اندر، اس کے بارے میں روک تھام کرنے کے بارے میں، اور اس کے بارے میں پروگرام کرنے، اور اس کے بارے میں اجلاس جلد سے جلوس کرنے کے بارے میں، اور گھر گھر جانے کے بارے میں تاکید کی گئی کہ جو حضرات نشہ کرتے ہیں، شراب نوشی کا یا کوئی سے بھی نشہ کرتے ہیں، اس کو روکا جائے۔ نمبر 3، اصلاحی معاشرے کے عنوان پر کہ ملک کے اندر اور ماحول کے اندر، اور ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر، اور چاہے وہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، معاشرے کو صحیح بنایا جائے۔ اور نمبر 4 کہ ابھی حضرت مولانا نسیم احمد صاحب قاسمی، انہوں نے یوم جمہوریہ یعنی 15 اگست اور 26 جنوری کے بارے میں پروگرام کرنے کے بارے میں نصیحتیں کی۔ اس کے بارے میں بھی یوم جمہوریہ کے بارے میں جمعیت علماء ہند نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جتنے مساجد ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں اور مدارس ہیں، یا اپنے علاقے میں جو محلے ہیں، الحمدللہ وہاں بھی 15 اگست کا پروگرام کیا جائے، اور اس میں اپنے تمام اراکین غیر مسلم جو ہیں ان کو بلایا جائے، اور ان کو سمجھایا جائے کہ ملک کے اندر جس طریقے سے ہم سب نے ملک کو آزاد کیا تھا، اسی طریقے سے آج بھی ہم ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو غیر آدمی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہم الحمدللہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے ابھی ہم نے ایک کی مدد کی ہے، تقریباً 18,000 کے قریب ہم نے ان کی رقم دی ہے، ان کا علاج و معالجہ کرایا ہے۔ وہ تیسری منزل سے گر گئے تھے، تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر کیا کلچر کو یعنی فریکچر آ گیا، تو اس کو پریشانی اتنی تھی کہ وہ بیچارہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اٹھنے کی وجہ سے وہ بالکل در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، تو ہم اس کے پاس پہنچے اور الحمدللہ جمعیت علماء ہند نے اس کی مدد کی۔ ایسے
متحدہ پنجاب کے ضلع لدھیانہ کی میٹنگ کے اندر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ جمعیت علماء کا قیام اور اس کا مقصد جہاں ایک طرف انسان کو اس کے رب سے، اس کے مالک سے جوڑنے کا کام کرتی ہے، وہاں دوسرا کام انسانیت کی سیوا اور اس کی خدمت کرنا جمعیت علماء کا اول دن سے یہ کام رہا ہے۔ چنانچہ سن 1919 سے لے کر 1947 تک جب ملک غلام تھا، جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے اکابر ملک کے سب بسنے والوں کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ملک کی آزادی کے لیے جو جد و جہد کی ہے اور کوشش کی ہے، میں کہوں گا ان کے کارنامے کو آب زر سے لکھا جائے تو کم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ لوگ مستحق تھے جنہوں نے اپنے اس ملک کی خدمت کو اپنا دین اور دھرم سمجھ کر اپنی جان اور مال اور گھر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے اس ملک کی ہر طرح سے خدمت کی، اور ملک کی آزادی کے بعد آج جمعیت علماء کام کر رہی ہے۔ جمعیت علماء کام کرتی ہے انسانیت کی بنیاد پر، انسان کوئی بھی ہو، ضرورت مند ہو، اس کے لیے کام کرتی ہے۔ جمعیت علماء نے مدارس بنائے، اسکول چلائے، کالج بنائے، سبھی مذہب کے بچے پڑھتے ہیں۔ کوئی آسمانی آفدہ آئی، سیلاب آ گیا، آپ دیکھیے آسام کے اندر جا کر ابھی چل کے دیکھیے، جب 1-2 مہینے کے اندر جو سیلاب آیا ہے، گورنمنٹ نے جو کام کیا، لیکن جمعیت علماء جو بالکل کمزور جماعت ہے، 2-2 روپیہ کی ممبر سادی ہے، سب سے زیادہ بڑھ کر ہر پیڑت انسان کی مدد کی ہے، چاہے مذہب کسی کا کچھ بھی رہا ہو، یہ کام کیا۔ اس سے 2-4 مہینے پہلے مہاراشٹر کیرل کے اندر جو باڑھ آئی تھی، کئی 100 مکان اس کے اندر تباہ و برباد، ہندو مسلم سکھ عیسائی کے ہو گئے تھے۔ جمعیت علماء ہند نے تقریباً 50 مکانات کو بنا کر، جس میں 10 سے 15 20 25 مکان غیر مسلم کو بھی دیا، اس میں مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی سب کو دیا، اور آج بھی ہیں یہاں ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس تاریخ کو اپنے بزرگوں کی، ہم اپنی نسلوں کو بتائیں کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ملک کی خدمت کرنی ہے، یہی ہمارا دھرم ہے، اور اس راہ پر چل کر کے ہم اپنے ملک کی، مذہب کی، انسانیت کی سچی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ بھی ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک باپ کی 4 اولاد ہے، اگر چاروں اولاد کے اندر تفریق کرے گا، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں ہوگا، وہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہمارا صوبہ ہے، ملک ہے، یہاں بے ایمانی کر کے، ناانصافی کر کے ہم ترقی کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم انصاف کی راہ پر چلیں گے، ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج نہیں کل نہیں پرسوں ہماری آواز کے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی۔ آج نہیں کل سمجھیں گے، اور سمجھنے والے آج بھی سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں حق اور انصاف اور محبت اور امن و شانتی کا پیغام اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اور اپنے گھر سے لے کر، اپنے ضلع سے لے کر، اپنے صوبے سے لے کر، اپنے ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں جس ملک کے اندر ایکتا اور امن اور شانتی کے سلسلے میں جو ہمیشہ ایک بہتر ملک سمجھا جاتا تھا، اس تاریخ کو ہمیں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری ایک بات یہ کہوں گا، میں تنہا اپنے سلسلے میں، دیکھیے ہم تو اسکول چلاتے ہیں، لیکن ہمارا جمعیت علماء سے تعلق جمعیت علماء تنظیم سے 2 بنیاد پر ہے۔ ایک بنیاد کی ہے کہ دیکھیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ کل ہم کو اس دنیا کے بعد ہماری اصل زندگی بعد میں شروع ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے اور بہتر ہے۔ تو اس کو بنانے کے لیے جہاں ہمارے اسباب اور بھی ہیں، کل قیامت کے دن انشاءاللہ جن بزرگوں نے اس تنظیم کو قائم کیا تھا اور جس راہ پر چل کر ملک کی اور
इंसानियत की खिदमत की इसी प्लेटफार्म को पकड़ कर आगे बढ़ाएंगे। कल इंशाअल्लाह उन बुज़ुर्गों का साथ क़यामत के दिन भी नसीब होगा, दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त मिलेगी इंशाअल्लाह। चुनांचे हमने देखा और आप भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जमातें बहुत हैं, लेकिन जमीयत उलमा का जो किरदार है, जो खिदमत है, जो तारीख़ है, जो इतिहास है, किसी का नहीं है। वो उसकी एक वजह यही है कि अपने बुज़ुर्गों की जिनके दिल और दिमाग साफ़ और पाक थे खिदमत के सिलसिले में, जो खिदमत की है उसका असर हमें भी महसूस होता है। और हमें इस काम को करना चाहिए। इस काम को हम यहाँ से लेकर उठेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाला हम सब की, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, नुसरत फरमाए और हर तरह के शुरूर व फितन से हम सब को महफूज और मामून फरमाए और हमारे इस ज़िले को ख़ास तौर से जन्नत का और प्यार मोहब्बत और इंसानियत का बेहतरीन शानदार नमूना बनाए। वो हमारी और आपकी मेहनतों के नतीजे में इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। हमें यकीन है और पूरा यकीन है हम तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह।